بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محنت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی 1,24,000 افراد کی ایسی مقدس مبارک جماعت تیار ہو چکی تھی کہ پورے کا پورا دین ان کی زندگیوں کے اندر موجود تھا۔ قرآن میں جو کچھ کہا گیا وہ ان کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب بھی جو کچھ بھی نکلا وہ ان حضرات کی عمل میں ان کی زندگیوں میں موجود تھا۔ مکمل دین ان کی عبادات میں بھی تھا، ان کی معاشرت میں بھی تھا، ان کے معاملات میں بھی تھا، ان کی راتوں میں بھی تھا، ان کے دن میں بھی تھا۔ وہ حکمران بنے ہیں تو پورے دین کے ساتھ، وہ تاجر بنے ہیں تو پورے دین کے ساتھ، انہوں نے زندگی کے کسی شعبے کے اندر بھی وقت گزارا ہے تو مکمل دین کے ساتھ انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی پاکیزہ تعلیمات میں سے کہ پورا دین ایک مسلمان کی زندگی کے اندر موجود ہو اور کسی قسم کی نافرمانی اس کی زندگی کے اندر موجود نہ ہو، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو وجود میں لانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، اور کبھی بھی کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا۔ دنیا کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک گناہ کسی کی پکڑ کا سبب بنا ہے، جیسے ایک چنگاری بعض دفعہ بہت کچھ جلا کر راکھ کر دیا کرتی ہے، بہت بڑی آگ کے پیچھے بعض دفعہ چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایک انسان کی ساری زندگی کی محنتیں ایک گناہ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ پاک کسی ایک بندے کی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اور کبھی بھی کسی گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر ساری زندگی اس کو کرتے نہ چلے جانا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے
خود ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچتے رہو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس ٹکڑے سے کیا بننا ہے، پوری کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، نہ اس سے کسی کا پیٹ بھرے گا، نہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی، نہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی صدقہ خیرات ہے، یہ سمجھ کر اس چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوڑ نہ دینا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے رہنا اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول پاک علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لک من اللہ طالبا، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، سنانا ہے ساری امت کو، معمولی گناہ کو معمولی سمجھ کر ہلکا سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا، اس لیے کہ اللہ پاک بعض دفعہ چھوٹے گناہ کا بھی مطالبہ کر لیا کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں کر کے آئے ہو، اور کسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 103 سال کی عمر میں انتقال فرماتے ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جن کو 10 سال رسول پاک علیہ السلام کے خادم خاص ہونے کا شرف حاصل ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو صرف 10 سال کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 80-82 سال اس زمین پر باقی رہے۔ بڑے حالات دیکھے، 80-82 سال میں خلافت راشدہ کا دور بھی دیکھا، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بھی دیکھے، اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی کی شہادت کا واقعہ بھی دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا اور کرنے والا قرآن پڑھتے ہوئے شہید کرتا ہے، یہ منظر بھی سامنے تھا، یزید کا معاملہ بھی ان کے سامنے تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی دیکھا ہے، حجاج کے مظالم کو بھی دیکھا ہے۔ 80-82 سال بڑی لمبی زندگی ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے بعد 80-82 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا، کہا کرتے تھے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم بہت سے ایسے کام کر لیتے ہو، کر گزرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، تم سمجھتے ہو معمولی چیز ہے، بال سے بھی ہلکا، بال سے بھی باریک سمجھ کر ان کو کرتے چلے جاتے ہو۔ وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، حالانکہ انہی کاموں کو رسول پاک علیہ السلام کی موجودگی میں ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہلاک کر دینے والے کام ہیں، اگر ان کو کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک تو اتنی بڑی نافرمانی تھی، اتنا بڑا گناہ ہم اس کو سمجھتے تھے، اور تم بہت سارے ایسے اعمال کو کرتے چلے جاتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک سمجھے جاتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی بہترین محنت کی برکت سے جو مبارک اور مقدس جماعت دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ ایسی جماعت تھی کہ پورا دین ان کی زندگیوں کے اندر تھا، جو قرآن میں ہے وہ ان کی زندگی کے اندر تھا، وہ ان کے بازاروں کے اندر تھا، جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ان کے معاملات میں، ان کی معاشرت میں، ان کے لین دین میں، ان کی رات اور دن کی زندگی کے اندر وہ سارے کا سارا موجود تھا، اور اس کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے بطور علاج کے یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھنا، اور کبھی کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔
اس لیے کہ شیطان بعض دفعہ یہ سبق پڑھاتا ہے، اتنی سی نیکی سے کیا ہونا ہے، جب کریں گے تو پھر بہت لمبی چوڑی کریں گے، جب نیک بنیں گے تو پھر مسجد سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، جب نیک بنیں گے تو پھر امام بخاری اور امام جنید بغدادی جیسے نیک بن جائیں گے۔ یہ شیطان صرف مؤخر کرتا ہے، صرف اس نیکی سے روکنے کے ایک حربے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبھی کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھنا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی اور حقیر اور ہلکا نہ سمجھنا۔ ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اگرچہ کچھ نہ کر سکو تو اتنا ہی کر دینا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے مل جانا، اس میں بھی اللہ پاک صدقے کا اجر لکھ دیں گے۔ کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھنا۔ مشکاۃ شریف جو حدیث پاک کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی گئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک آدمی کا جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی اور صحابی نے نہیں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا لا تصلی علیہ یا رسول اللہ فإنہ رجل فاجر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، اس لیے کہ یہ بہت فاجر قسم کا آدمی تھا، گناہ گار آدمی تھا، بہت گناہ کیے ہیں اس نے، اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے جو موجود تھا پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کبھی بھی اس کو کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میدان جہاد کے اندر جاتے ہوئے رات کو چوکی داری کی ضرورت تھی، اور اس بندے نے کہا تھا کہ میں چوکی داری کروں گا، سارا لشکر سو گیا تھا اور یہ ساری رات جاگتا رہا، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ رات کو اس نے چوکی داری کی تھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنازے کی طرف، اس میت کی طرف خطاب کر کے فرمایا ان اصحابک یظنون انک من اہل النار، یہ سارے تیرے جو ساتھی کھڑے ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنتی ہونے کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے ہاں جیسے گناہ پر پکڑ بھی ہو جایا کرتی ہے، کبھی کسی گناہ پر بھی اللہ پکڑ لیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی عادت شریفہ یہ ہے کہ کبھی کسی چھوٹی سی اور ہلکی سی نیکی پر اللہ پاک پوری کی پوری زندگی کے گناہوں کو بخش بھی دیا کرتے ہیں۔ نہ کبھی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتے رہنا چاہیے، اور نہ کبھی کسی نیکی کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، بطور کشف اللہ پاک نے اس قبر کے حال ان کے سامنے کھول دیا۔ مردہ ان سے بات کرتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اجازت دی ہے، اگر آپ کچھ بھی مرنے کے بعد کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں، صرف یہ بتا دو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جب تم دنیا چھوڑ کر قبر میں پہنچے تھے، اللہ پاک کی طرف سے کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو یہ مردہ کہنے لگا کہ جی اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس پر تجھے بخش دیا جائے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ کسی بھی گناہ پر تیری پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن تیری ایک عادت تھی کہ تو ان بندوں سے بڑی محبت رکھتا تھا، وہ لوگ تجھے بڑے اچھے لگتے تھے جو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جن جن بندوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں تو بھی ان لوگوں کو پسند کیا کرتا تھا۔
تیری اس عادت کی وجہ سے حالانکہ تیرے پاس کوئی نیکی نہیں اور حالانکہ تیرے پاس بہت سارے گناہ ہیں، پھر بھی میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتے نہ چلے جانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ایک حدیث پاک کے، بڑے بہترین قسم کے الفاظ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا من قضى لأحد من امتی حاجتہ یرید ان یسرہ بها فقد سرنی، جس بندے نے بھی میری امت میں سے کسی ایک امتی کی کسی ضرورت کو پورا کر دیا اور اس ضرورت کے پورا کرنے کے پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے جو اجر دیں گے وہ تو دیں گے، لیکن اس مسلمان کا دل میں نے خوش کرنا ہے، اس بندے کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے افسردہ ہے، بہت دنوں سے بیچارے کا منہ اترا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، میں ایک اس کی حاجت اور ضرورت اس لیے پورا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے تو جو اجر دینا ہے وہ تو دینا ہے، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے دل کے اندر خوشی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس بندے کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیت سے اگر کسی بھی بندے نے میرے کسی امتی کی ایک ضرورت کو پورا کر دیا، اس نے خوش اس کو کیا، فقد سرنی، اس نے مجھے بھی خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت ضرور دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ عادت تھی، امیر المؤمنین ہیں، سارے لوگ سو جاتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے، گشت کرتے، کسی ضرورت مند کو، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے جس کی ضرورت پوری کی جائے، رات کو اٹھ کر گلیوں کے اندر اور محلوں کے اندر اور لوگوں کے گھروں کے سامنے سے گزرنا، کوئی مصیبت والا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، کبھی اکیلے تشریف لے جایا کرتے، کبھی اپنے غلام حضرت اسلم ان کا نام تھا ان کو ساتھ لے کر جاتے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ساتھ لیا، گشت کے لیے نکلے، دور دیکھا کہ کہیں چھوٹی سی ایک آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لگتا ہے کہ کوئی مسافر تھا، چلتے ہوئے رات ہو گئی، یہیں ٹھہر گیا ہے، کوئی اس کا جاننے والا تھا نہیں، کسی کے گھر جا نہیں سکا، چلو ہم جا کر دیکھتے ہیں، اگر کوئی اس کی ضرورت ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر جو ایک منظر دیکھا ہے، ایک عورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایک چھوٹی سی لکڑی اکٹھی کر کے ایک چھوٹی سی آگ جلا کر اس پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پوچھا کہ کیا ہوا، تم لوگ کون ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ عورت کہنے لگی جی جائیں آپ اپنا کام کریں، ہم مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، بھوک کی حالت میں ہیں، آپ کو ہم سے کیا لینا دینا، میرا معاملہ تو قیامت والے دن حضرت عمر کے ساتھ ہوگا، دیکھوں گی ان کو، پوچھوں گی جا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ حضرت عمر کو تیرے حال کا کیا خبر، تیرے حال کی کیا پتہ کہ تو کس حال میں ہے؟ کہا اچھا امیر المومنین ایسے ہی بن گئے، امیر المومنین تھے، ان کی ذمہ داری تھی پتہ کرتے کہ ان کی حکومت کے اندر اور ان کی رعایا کے اندر کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کیوں نہیں انہوں نے پتہ کیا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، اس پر میں نے ان کا گریبان پکڑنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا کہ یہ ہے کیا چیز؟ کہا یہ بچے ہیں، بھوک سے ہیں، یہ آگ جلا کر اس پر ہانڈی اس لیے رکھ دی ہے کہ بچوں کو بہلا سکوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہر جاؤ، ابھی کچھ پکے گا تمہیں دیں گے۔ اس ہانڈی میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کو بہلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا، فوری طور پر پہنچے اور بہت سارا غلہ لیا، بہت ساری چیزیں ایک بوری کے اندر اکٹھی کی، اٹھا کر چلنے لگے۔ میں نے کہا امیر المومنین میں خادم ہوں، میرے اوپر رکھ دیں۔ فرمایا کہ نہیں، قیامت والے دن میرے بوجھ کو تو نے نہیں اٹھانا، میں نہیں اٹھانا ہے۔ اپنی وہ بوری اپنی پشت پر رکھی اور جا کر خود اس عورت کے لیے کھانا پکایا اور آگ جلائی اور اپنے ہاتھ سے پکا کر دے دیا۔ حالانکہ نیکی تھی، ہو گئی، چلے آتے، لیکن حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی سی دور ہو کر بیٹھ گئے۔
میں نے کہا امیر المومنین چلیں، جو مسئلہ تھا، جو ضرورت ہی پوری ہو چکی۔ کہا نہیں، ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھ لینا، اس لیے کسی کی ضرورت پوری کر دینا کہ وہ ہنس جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جائے، یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، اس کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من قضا لأحد من امتی حاجتہ یرید ان یسرہ بہا فقد سرنی، جس نے میرے کسی امتی کی حاجت کو پورا کیا اور اس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہے، اللہ سے اجر لینا بھی مقصود ہے، اللہ کو خوش کرنا بھی مقصود ہے، لیکن ساتھ میں اس کی نیت یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کو بھی میں خوشی کی حالت میں دیکھوں۔ بدقسمتی سے ہمارا ایسا ایک زمانہ ہے، بعض بندے تو ایسے ہیں ان کو دوسرا بندہ پریشان اچھا لگتا ہے، بڑی مشکل سے آج یہ پھنسا ہے، دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ پھنسا ہوا آدمی، مصیبت زدہ آدمی، کسی کو جو مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے، ایسے بندوں سے مزہ آتا ہے کئیوں کو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جس نے میرے امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کبھی اللہ توفیق دے تو حدیث پاک کے اندر بہت ساری احادیث طیبہ ایسے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں گنوائی گئیں، اور چھوٹی سی نیکی گنوانے کے بعد فرمایا کہ جس نے یہ نیکی کی اللہ اس کو بخش دیں گے، جس نے یہ نیکی کی اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو بندے لڑے ہوئے ہوں، ایک تیسرا آدمی ان کی صلح کرانے کی کوشش کرے، دو لڑے ہوئوں کو ملانے کی کوشش کرے، جوڑنے کی کوشش کرے، ان کی صلح کی کوشش کرے۔ یہ صلح کی کوشش کرنے والا جتنے کلمات بولے گا صلح کروانے کے لیے، جتنے الفاظ اپنی زبان سے ادا کروائے گا صلح کروانے کے لیے، ہر لفظ پر اللہ پاک اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دیں گے، ہر لفظ پر۔ اور جب یہ صلح کروا دے گا، اس کی محنت سے صلح ہو جائے گی، دو بندے مل جائیں گے آپس میں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے کہ جا، میں نے بھی تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ چھوٹی سی نیکی نہ سمجھا جائے، کسی نیکی کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کریں، بول چال بند نہ کریں، اگر کریں تو تین دن سے زیادہ کی بول چال بند نہ ہو۔ اگر انہوں نے 3 دن سے زیادہ کی بول چال بند کی تو دونوں نے حد سے تجاوز کیا، جو اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ نے لائن بنائی ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے اندر رہو گے تو دیندار سمجھے جاؤ گے، اس کے اندر رہو گے تو مسلمان سمجھے جاؤ گے، اس کے اندر رہو گے تو اللہ کے فرما بردار سمجھے جاؤ گے۔ جس نے اس سے باہر قدم نکالا وہ نکلنے والا ہو گیا، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو گیا۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس بندے نے حد سے نکلنے کی کوشش کی اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حد یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ترک تعلق اور ترک کلام کی نوبت آ بھی جائے تو 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ 3 دن سے زیادہ اگر وہ دونوں آپس میں نہیں بولے تو دونوں کے دونوں حد سے نکلنے والے بنے، اور فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی نے پہل کر لی، پہلے جا کر کہا دیا اچھا بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنا، میں ابتدا کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، میں بولنا چالنا شروع کرتا ہوں، جس نے بھی پہل کی اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ چھوٹی سی نیکی ہے، معمولی سی نیکی ہے، لیکن بعض دفعہ چھوٹی نیکیوں پر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں، کبھی کسی نیکی کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کو چھپا کر کیا اللہ پاک اس کو جنت دے دیں گے۔ ایک تو فرمایا کہ صدقہ کیا تو چھپا کر کیا، کسی کی ضرورت کو پورا کرو تو اس کا اعلان نہ کرو، نہ اس کو کسی کے سامنے رسوا کرو، نہ اپنا صدقہ اور خیرات لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو۔ جس نے صدقہ خیرات کیا، کسی کی ضرورت پوری کی اور پھر اس کو چھپا دیا، دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، ایک جس بندے نے صدقہ خیرات کو چھپا کر کیا۔
دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی اور اس نے اس کے اوپر شور نہ مچایا. کوئی بھی تکلیف اللہ کی طرف سے آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی گھر کے اندر مسئلہ آ گیا، کسی فقر آ گیا، کوئی بھی مسئلہ آ گیا، کوئی مال کم ہو گیا، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، اس پر صبر کر دینا اور اس پر راضی رہنا اور اللہ کی تقدیر پر خوشی کا اظہار کرنا اور اس کے اندر اپنے لیے بہتری سمجھنا اور یہ کہنا زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ اے اللہ تو مجھے جس حالت میں رکھے میں تیرا بندہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے کون سی حالت بہتر ہے، یہی حالت میرے لیے بہتر تھی، اے اللہ میں آپ کی ہر تقدیر پر راضی ہوں. جو بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے کل قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے تو میری تقدیر پر راضی تھا، میں تیرے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر راضی ہوں. اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے اس کو بھی چھپا لینا، اور اگر کسی بندے کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو بھی چھپا لینا. کسی نے کوئی نقصان پہنچا دیا، کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، کسی نے کوئی گالی نکال دی، کسی نے کوئی تنگ کر دیا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا اشتہار بنا کر لکھنا شروع کر دیں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، ایسے مجھے کہا. لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے اس کو بھی چھپا لینا، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچے اس کو بھی چھپا لینا، صدقہ خیرات کرنا تو اس کو بھی چھپا لینا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کتابیں علماء کرام نے اور اللہ کے نیک بندوں نے بھر دی ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، جن کی وجہ سے اللہ جنت نصیب فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ پاک کے ہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن جب اس کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ چھوٹی نہیں سمجھی جاتی، ہمارے لیے چھوٹی ہے. اللہ پاک اس کو بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے بڑھاتے اس کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی کر دیتے ہیں، اور ایک نیکی بعض دفعہ انسان کے نامہ اعمال کے تلنے کے وقت اس پلڑے کو جھکا دے گی، اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص بڑا مضبوط ہوگا. ایک اللہ والے ہیں، نام ہے ابو الحسین محمد ابن احمد، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ بھی مرید ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے، دونوں کے پیر ایک ہی ہیں. ابو الحسین محمد ابن احمد نوری، نوری ان کا لقب تھا، نوری، اور ان کو نوری اس لیے کہا کرتے تھے کہ اندھیرے کے اندر بھی اگر یہ بات کرتے تو ان کے منہ سے ایسی روشنی نکلتی کہ سارا کمرہ روشن ہو جاتا. اللہ نے ایسی ان کو ایک عطیہ نصیب فرمایا تھا، اندھیرے کے اندر بھی بات کرتے تو ان کے منہ سے ایسی روشنی نکلتی کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا. جھونپڑی تھی جنگل کے اندر، وہاں عبادت کیا کرتے، بسا اوقات رات کو وہ جھونپڑی ایسے منور ہو جاتی جیسے آسمان کا ستارہ چمکتا ہے. تو ان کا لقب پڑ گیا نوری. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. دریائے دجلہ کے قریب تشریف لے جا رہے تھے. معتضد باللہ جو بنو عباس کا حکمران بادشاہ تھا، بڑا سخت قسم کا بادشاہ تھا، عیاشی بالکل نہیں کی اس نے ساری زندگی، بڑے کارنامے بھی ہیں اس نے کبھی کسی کو مسکرا کر نہیں دیکھا، بڑا رعب والا بادشاہ. لیکن یہ ہے کہ کسی کو معاف بھی نہیں کرتا تھا. اسی بادشاہ کے واقعات کے اندر یہ ہے کہ مجرم کو یہ نہیں کہ اس کی گردن اتار دو، بلکہ کہا کرتا تھا اس کو زندہ گاڑ دو. اتنا جاہ و جلال والا بادشاہ. دریائے دجلہ پر یہ بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، ایک کشتی دیکھا، کشتی کے اوپر سے سامان اتر رہا ہے. قریب گئے، بھائی کیا اتار رہے ہو؟ کہا یہ مٹکے ہیں، ان میں شراب ہے. اچھا شراب کس کے لیے ہے؟ وہ بادشاہ کی ہے شراب، معتضد باللہ کی ہے. اسی سے لکڑی اٹھا کر ایک کو توڑا، دوسرے کو توڑا، 10 مٹکے تھے ان میں سے 9 کو توڑ دیا. اب وہ بادشاہ ایسا جاہو جلال والا، اس سے تو کوئی بچتا نہیں تھا. انہوں نے جا کر رپورٹ کر دی تھی وہ ایک درویش آدمی ہے، یہ اس کا نام ہے اور اس نے آپ کے مٹکے سارے توڑ دیے. بادشاہ نے بڑوں سے بلاؤ اس کو، لاؤ سامنے. اب ان کو سامنے لا کر کھڑا کیا. کیوں توڑا؟ کہا اللہ کا حکم تھا. کہا تم ذمہ ٹھیکیدار ہو؟ کہا ہاں میں ٹھیکیدار ہوں. تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا؟ جس نے تجھے بادشاہ بنایا. کہا اچھا اس کو کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں، اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، برائیوں سے روکو، اللہ کا حکم ہے. جس اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا اسی نے مجھے ٹھیکیدار بنایا، میں نے توڑ دیے. اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ 9 توڑ کر یہ 10واں باقی کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کیوں نہیں توڑا؟ کہا جو 9 توڑے تھے تو اس میں نیت یہ تھی
کہ اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنا ہے، جب نوٹ توڑ چکا تو میرے دل کے اندر آیا بڑا کارنامہ کیا، تھوڑی سی دل کی خوشی شامل ہو گئی، اس لیے آخری چھوڑ دیا۔ تو اس بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ کچھ نہیں کہا بلکہ بہت بڑا عہدہ ان کو دیا، اور اس کے بعد سے توبہ بھی اس نے کی۔ جو اخلاص کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی بہت چھوٹی ہے، معمولی ہے، ایک آدمی کے پاس 60 سال کی عبادت، ایک کے پاس ایک لمحے کی نیکی، یہ معمولی نیکی ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو بڑھاتے ہیں جب تک یہ بندہ اللہ کے سامنے میدان حشر میں پہنچے گا، اس وقت تک اللہ پاک اس نیکی کی پرورش کرتے ہیں، اس نیکی کو بڑا کرتے ہیں، اور پھر بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم نیکی کا کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور آئندہ سے کبھی بھی کسی گناہ کو کہ چھوٹی سی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، کر لیں گے بعد میں توبہ، یہ سمجھ کر کسی چھوٹے گناہ کو بھی کرتے نہیں چلے جانا چاہیے، اور کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی یہ سمجھ کر کہ اس سے کیا ہونا ہے، اور اس سے میرے گناہ تھوڑی دھل جائیں گے، اور اس سے میں جنت میں تھوڑی پہنچ جاؤں گا، یہ سمجھ کر اور یہ سوچ کر کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اختیار کرنا، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس انداز سے چلیں گے تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پاکیزہ محنت کے نتیجے میں جو ایک مقدس جماعت بنائی تھی کہ پورا دین ان کے اندر موجود تھا، پورا قرآن ان کے اندر موجود تھا، پوری شریعت ان کے اندر موجود تھی، اسی طریقے سے اللہ پاک ہمیں بھی ان سے قریب تر کر دیں گے اگر ہم نے اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔